اچھا یہ مجھے بتائیے گا عقیل صاحب کہ یہ ایک اور ڈیڈ لاک کی بات ہو رہی ہے وہ کے پی سے متعلق ہے. میں آزاد کشمیر کی سچویشن پہ بھی آؤں گا لیکن یہ ہے کہ ایک ملاقات نہیں ہو کے دے رہی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ملاقات ضروری ہے صنم, لیکن اب کیسے ہوگی یہ ملاقات یا ملاقات کے بغیر کیا آپ کو کیا امپریشن ہے کہ کیا, کیونکہ ایک اور چیز گردش کر رہی ہے کہ چونکہ وہ سزا یافتہ ہیں تو پھر سزا یافتہ شخص سے اس معاملے پہ مشاورت نہیں ہونی چاہیے, تو ایسی کوئی نظیر نہیں ہے یا اب آپ کی کیا رائے ہے اس سے متعلق, کرمانی ہے ملاقات یا نہیں؟ دیکھیں اس ملاقات والے معاملے پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک دو چیزیں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ عمیر نیازی صاحب نے جو بات کی ہے کہ امریکہ کو انوالو کرنا چاہیے, آئی ٹیک این ایکسیپشن ٹو دیٹ. اور دیگر جو ناصر بھائی نے بات کی تو میں شاہ صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف اس بات پہ کروں گا کہ وہاں پہ حکومت نہیں ہے, یہ افغان رجیم ہے جس کے ساتھ وہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو معاملات ہیں اب کوئی حکومت لیجیٹیمیٹ تو نہیں ہے وہاں پہ. اب دیکھیں بھارت کی واقعی وہاں پہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے, اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ وہ فل آن اپنی جو ایمبیسی ہے یا جو ان کی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ انہوں نے اس وزٹ کے بعد جو کہا کہ ہم اس پہ قائم دائم کریں گے اور تمام تر معاملہ آگے بڑھائیں گے. تو امریکہ کے ساتھ تو وہ اگر جو انوالو کرنے والی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ لیجیٹیمائز کرنے والی بات ہے. لیجیٹیمیسی نہیں دے سکتے آپ ان کو, کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو پولیٹیسائز کیا جائے اور پھر پیسوں کی ریل پیل ہو اور ہمیں جو نہیں, لیکن وہاں پر معاملہ ایک اور بھی ہے نا, جو لوگ وہاں پر جا کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے تئیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو باقی لوگ وہاں پر موجود ہیں ان سب کی نمائندگی کر رہے ہیں, اسی لیے ہم آئے, اسی لیے ہم سے بات ہو رہی ہے. تو آپ بھی اگر بات کریں تو اسی بنیاد پہ کریں رجیم ہے نا, وہ حکومت تو نہیں ہے, آپ اس کو حکومت نہیں کہہ سکتے, وہ رجیم ہے. ہاں وہ حکومت تو نہیں ہے, وہ رجیم ہے, کیونکہ دنیا پوری میں کوئی ایکسیپٹنس اس کی نہیں ہے جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کا ان کے جو سٹیٹس ہے لیگلی سپیکنگ ہے, کانسٹیٹیوشن. لیکن دوحہ معاہدے کا جو تذکرہ ہوا وہ اس بنیاد پہ تھا, اس بنیاد پہ تھا کہ ظاہر ہے ایک معاہدے میں آلریڈی ایک چیز مینشنڈ ہے کہ آپ یہ کر چکے ہیں بات کہ ہم نے زمین اپنی استعمال نہیں ہونے دینی, تو ظاہر ہے اس پہ کسی سے تو باز پرس ہونی چاہیے اور کوئی تو کرے گا. بالکل ایبسولوٹلی, اور وہ ان کنٹرول تو ابھی وہی ہے, اس کو حکومت کہہ کے لیجیٹیمائز نہیں کیا جا سکتا, یا تھرڈ پارٹی وہ جو بلائیں آپ تھرڈ پارٹی گارنٹور ڈال کے تو پھر ان کو لیجیٹیمائز کرنے والی بات ہے. تو فی الوقت تو یہ بائی لیٹرل سٹیپ ہے اور بائی لیٹرل معاملہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی زمین استعمال ہونے دے رہے ہیں ہمارے خلاف اور ہماری سرزمین پہ اٹیکس کروانے کے, کیونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی تو آپ کے ناظرین کے بینیفٹ کے لیے میں ایک کاپی بھی رکھتا ہوں اور میں نے آج اس کا مطالعہ بھی کیا کہ گو کہ میں آئین اور قانون کا طالب علم ہوں, پر شاید میری نظر سے کوئی ایسا ایک آرٹیکل اس آئین پاکستان میں سے رہ گیا ہو کہ جس میں شاید یہ مینڈیٹ کرتا ہو کہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات جو ہے ایک سزا یافتہ ملزم اور مجرم سے کرائی جائے. تو میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے. آرٹیکل 129 اور 130 ہے جو چیف منسٹر اور کیبنٹ کے معاملات کے حوالے سے ہے, اور میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی کوئی لیجیٹیمیٹ ریزن نہیں ہے. عدالت نے بھی جو آرڈر دیا تو وہ پرسنل کیپیسٹی کی حد تک وہ دے سکتے ہیں, چیف منسٹر کی حد تک وہ کوئی عدالت آرڈر نہیں دے سکتی کہ فلاں چیف منسٹر کی ملاقات میں جا کے آپ ایک سزا یافتہ مجرم یا ملزم سے کروائی جائے. اس میں عدالتی نظیر آپ کو بالکل ملتی ہے کہ کابینہ کے فارمیشن میں جو تاخیر اور تعطل کا شکار کیے ہوئے ہیں اس صوبے کے چیف منسٹر کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ کابینہ کی تشکیل دے اور آرٹیکل 130 کے تحت جو ہے تمام تر معاملات اس کو بجائے اس کے کہ وہ صوبے کی عوام کو ہاسٹیج بنا کے ان کے حقوق سے ان کو محروم رکھے, ان کے سیفٹی, ان کی سیکیورٹی, ان کے جو رائٹس ہیں ان کو ایٹ رسک کرے, تو اور صرف اپنی تو عقیل صاحب چونکہ آئین پاکستان آپ کے پاس ہے, مجھے یہ بھی سمجھائیے گا کہ یہ اگر کابینہ نہیں بنتی تو اس کے اندر وزیر اعلیٰ کیا کار سرکار انجام نہیں دے پاتا, یا کیا کیا چیزیں رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہاسٹیج ہے یا پھر عوام کے معاملات نہیں سارٹ ہو رہے, وہ کس بنیاد پہ ہے؟ آئینی لحاظ سے میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایلیبریٹ کریں تو جاؤں گا. جی آئینی بات ہی, کیونکہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اس میں مصطفیٰ امپیکس کا کیس بھی ہے, بالکل بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی آئین اور قانون کے طالب علم ہیں, اس پہ ظاہری بات ہے جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات کی ہے, ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا وہ خالی خود کچھ بھی نہیں کر سکتا, جو کابینہ ہوتی ہے, اور یہی چیز وفاق میں بھی ہے کہ جو کابینہ ہے اس کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی کہ صوبے کی حکومت, پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ وہ خالی وزیر اعظم نہیں ہوتا یا وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا یا سیکرٹری نہیں ہوتا,
اب اس کے ساتھ وہ کابینہ ہوتی ہے جو ایگزیکٹو ڈیسیجنز اس سے لینے ہوتے ہیں، اور جو بھی پالیسی بیسڈ ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو عوام کے حقوق کے اوپر جو اثر انداز ہو سکتے ہیں یا ان کی جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، جو آپ کے ڈیسیجنز اس پہ افیکٹ کر سکتے ہیں، تو بالکل وہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو کابینہ، چاہے وہ صوبے کی کابینہ ہو یا وفاق کی کابینہ ہو، جو رسپانسبلٹی ہے وہ کلیکٹیو ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. جی بتائیے مطلب کیا یہ آخر وجہ کیا ہے کہ مطلب ایک آئینی لحاظ سے ایک عہدہ تو مل گیا ان کو، تو وہ بنا لیں اپنی کیبنٹ، یا پھر ملاقات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سزا یافتہ شخص سے آئین پاکستان کے مطابق نہیں ہو سکتی، عام آدمی کی ہو سکتی ہے، لیکن اب چونکہ وزیر اعلیٰ بن چکے تو نہیں. پور صاحب کی متعدد ملاقاتیں ہوئیں. چلیں اب یہ آ کے ایک پرابلم آ گئی کہ سی ایم نہیں ملے گا. مطلب یہ بنیادی طور پہ رویوں کا، سوچ کا فرق ہے. مطلب مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید ہم دوبارہ سے ضیاء الحق کے دور میں آ گئے ہیں کہ جو بتا کہ پولیٹیکل ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. دیکھیں پولیٹیکل مقابلے میدانوں میں ہوتے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے. ایک ملاقات سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن اس ملاقات کو کار سرکار چلانے سے یا کابینہ کی تشکیل سے مشروط کرنا یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب بنے وزیر اعلیٰ وہ نہیں سمجھتے کہ میں وہاں سے جب تک ڈورے نہیں ہلیں گی تو میں حکومت نہیں چلا سکوں گا. نہیں دیکھیں انہوں نے ایک فیز کے درمیان حکومت پکڑی ہے. حکومت یہ نہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ہوا اور اس کے بعد حکومت تشکیل دے رہے ہیں. ایک سی ایم کو خان صاحب نے چلتی حکومت کو کہا کہ نہیں آپ سٹیپ ڈاؤن کریں. اب کیا ریزنز ہیں فیس ٹو فیس ایک سی ایم، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ریزنز کیا تھیں، پھر بھی ایک پیرامیٹرز پتہ ہونے چاہیے. دیکھیں پھر بھی دیکھیں سارے پلیئرز کو اپنے اوپر تو بالکل یقین ہوتا ہے، مگر دیکھیں عام پاور کس سے ڈرائیو کریں. ہر کسی نے اپنی لمیٹیشنز دیکھنی ہے نا. اگر کوئی پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہے، کوئی نون لیگ میں بیٹھا ہے، وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کی طرف دیکھتا ہے. ہر کوئی پارٹی ٹکٹ کے مرہون منت ہے، پارٹی کی اسٹرینتھ پہ آیا ہوا ہے نا. کوئی آزاد حکومت تو نہیں بنی ہوئی کہ آزاد جیت کے آئیں، اپنے ووٹ پہ آئیں، پھر اپنے فیصلے کر لیں. بات ہے کہ ایک پیرامیٹرز اگر طے ہو جائیں گے، اس میں ان کے لیے بھی آسانی ہے، باقیوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. ٹھیک. ناصر شاہ صاحب آپ کے گورنر ہیں جس صوبے میں اور وہاں پر یہ معاملات سارے چل رہے ہیں، تو آپ کی رائے کیا ہے ملاقات سے متعلق؟ آپ کیا رائے دینا چاہیں گے اس پہ؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کابینہ کی تشکیل مشروط ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے جی بالکل، دیکھیں ہمارے گورنر نے تو آئینی طور پر یا عدالتی احکامات پر ان سے ہیلپ بھی لے لیا. بلاول صاحب کے کہنے پہ بھی ہی ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں. ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. اوکے جی بالکل وہ، لیکن میں ابھی اس پہ بتاؤں کہ ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے اور سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے. اوکے. اب دوسری طرف سہیل افریدی صاحب بھی چیف منسٹر بن گئے ہیں کے پی کے، اب ان کو اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دینے چاہیے. اس میں چلیں یہ بھی ہے کہ کیبنٹ کچھ دنوں تک وہ نہیں بنا سکتے. آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ فوری طور پر وہ کیبنٹ بنائے، نہیں تو وہ نااہل ہو جائیں گے. اس میں کچھ ٹائم ہے، بنا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر فیصلے کرنے ہوں گے تو وہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. تو اس میں تو وکیل صاحب صحیح فرما رہے ہیں. لیکن ویسے کوئی قدغن نہیں ہے کہ اگر مہینہ 1.5-2 وہ ون مین شو بھی چلا سکتے ہیں اکیلے ہی. سہیل صاحب سارے ڈپارٹمنٹ، کیونکہ سیکریٹریز تو ہیں سارے ڈپارٹمنٹ کے، اور وہ کام وام تو ہو رہا ہوگا، وہ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں. چیف سیکریٹری صاحب بھی ہیں وہاں پہ. لیکن وزیر اعلیٰ کے فیصلوں پر یا جیسے ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ کی انڈورسمنٹ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی ضروری ہوتی ہے. جی میں نے ویسے ہی آپ سے کہا نا کہ وہ تو بہت ضروری ہے کہ کیبنٹ ہی گورنمنٹ تصور کی جاتی ہے. لیکن کچھ دن تو وہ ایسے چلا سکتے ہیں، لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ان کو منصب ملا ہے تو وہ اپنے صوبے کی عوام کی فل خیال رکھیں. وہ چھوٹی کیبنٹ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں نا. چلیں بڑی کیبنٹ میں ایشو ہوگا کہ جی خان صاحب نے اپروول دینا ہوگا، کسی کے لیے منع کریں گے، کسی کے لیے ہاں کریں گے. لیکن کچھ لوگ تو ان کو پتہ ہے نا جو قریبی ہیں جن کو وہ بنا سکتے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب کو بھی وہ کیبنٹ بنا لینی چاہیے، لیکن ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور سی ایم صاحب اپنا کام کریں اپنے بہتری کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اور خاص طور پر اکیلی پروونشل گورنمنٹ یہ جو دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کو اکیلی ٹیکل نہیں کر سکتی. اس کو وفاقی حکومت، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ان سب کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کے حالات بڑے ہی
غمگیر ہیں, بڑے پریشان کن ہیں, تو ان کو اپنے صوبہ کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا عقیل ملک